بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم آپ سے ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری جو دماغی صحت کو متاثر کرنے والی غذائیں ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں اور یہ کس طرح سے ہمارے مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ہماری دماغی صحت کو متاثر کرتی ہیں، اور جو یہ لوگ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے ذہنی کمزوری کا شکار ہوتی ہے اور اپنی تعلیم کی طرف سے اس کو توجہ بھی ہٹ جاتی ہے اور تعلیم میں صحیح کارکردگی نہیں دکھا پاتی۔ تو ایسی غذاؤں کا استعمال ہمیں اپنے بچوں کو کرنے سے روکنا چاہیے اور بڑوں کو بھی روکنا چاہیے، کیونکہ دماغ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اہم ہے، کیونکہ جب تک دماغ آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا آپ زندگی کے مختلف کام صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ دماغ انسانی جسم کا وہ اہم جز ہے جس کے بغیر جسم کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر دماغ صحیح کام کرے گا تو اس کا اثر انسانی جسم کی کارکردگی پر براہ راست ہوگا۔ طبی ماہرین کے مطابق صحت مند غذا جسم کے تمام اعضاء کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ روزمرہ صحت مند خوراک استعمال نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کا جو غذائی اسلام نے بھی اس چیز پہ کافی زور دیا ہے کہ اپنی غذا کو، بلکہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے کہ طیب اور پاکیزہ غذا استعمال کرنے کی طرف جو آیت ہے وہ ترغیب دلاتی ہے کہ حلال و طیب رزق کھانا چاہیے، کیونکہ غذا جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک بہت اہم اثر رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم پھر مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ہماری غذا صحیح نہیں ہوگی تو ہماری مختلف زندگی کے تمام کام متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو چند ایسی غذاؤں کے بارے میں بتائیں جو دماغی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ نمبر 1، میٹھے مشروبات، خصوصاً کولڈ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس جیسے مشروبات جن میں سوڈا وغیرہ شامل ہوتا ہے اور ان میں چینی کی بھی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ڈرنکس کا استعمال معمول بنا لیں تو یہ ذیابیطس اور بلند فشار خون اور ہائی کولیسٹرول لیول اور ڈائمنشیا جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ خصوصاً یہ کوکا کولا اور پیپسی جو بلیک ڈرنکس ہوتی ہیں ان میں تو چینی کی انتہائی درجے کی مقدار ہوتی ہے اور یہی آج کل جو شوگر کی میجر وجہ یہی ہیں، کولیسٹرول کی بھی وجہ یہ بنتی ہیں اور شوگر کی بھی۔ میٹھے مشروبات جن میں آرٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کیا جاتا ہے، اگر اسے روزمرہ کی غذا میں شامل کر لیا جائے، یعنی کہ روزانہ آپ اس کا استعمال کریں، تو اس سے انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت، حافظہ اور دماغی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، چیزیں جن میں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس یعنی اناج کو بہت سے مراحل سے گزارنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے، جیسے کہ سفید آٹا جو ہم یوز کرتے ہیں، فائن آٹا جس کو کہتے ہیں، جن میں ڈبل روٹی، پاپے، بسکٹس وغیرہ جن سے بنتے ہیں، یہ تمام چیزیں خوراک میں روزمرہ شامل کرنے سے جسم میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جسم میں داخل ہو کر شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کے روزانہ استعمال سے بھی انسان کا حافظہ اور سوچنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جو بالآخر ڈائمنشیا کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے تلی ہوئی چیزیں۔ تلی ہوئی چیزیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں جن کا روزمرہ استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور آئل سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے کیونکہ آئل انسان کے لیے نہایت مضر ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کا استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور تلی ہوئی چیزیں کھانے میں تو بے حد مزیدار ہوتی ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انہیں کھانے سے ہماری صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تلی ہوئی اشیاء کھانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ موٹاپے کا براہ راست تعلق دماغ سے ہوتا ہے،
کیونکہ موٹاپے سے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دماغ اپنی قدرتی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کل آپ کو چاہیے کہ آپ آئل کا استعمال کم سے کم کریں، یا پھر نان سٹک میں کھانا بنائیں جس میں بہت ہی معمولی تعداد میں آئل کا استعمال کریں۔ ایون یہ جو سبزیاں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان میں قدرتی طور پہ بھی آئل پایا جاتا ہے، تو ہم مزید اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آئل، جس سے یہ زیادہ خطرناک شکل اختیار ہو جاتی ہے اور ہماری صحت پہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو آج کل ٹرائیگلیسرائڈ کا مسئلہ ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ بڑھنے کی میجر وجہ آئل، غلط قسم کا آئل استعمال کرنا ہے، جس سے یہ زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ مزید پھر دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کا یہ غذائیں باعث بنتی ہیں۔ گوشت کا زیادہ استعمال انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن گوشت کی کم مقدار میں اگر استعمال کیا جائے تو وہ تو انسان کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن گوشت کا بہت زیادہ استعمال بھی جو ہے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ مگر گوشت انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پروٹین کی ڈیلی ریکوائرمنٹ بھی انسان کو ایک خاص مقدار گوشت کی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے روزانہ آپ گوشت کھانا چاہیے آپ کو تھوڑی مقدار میں، خصوصاً آپ انڈا کھائیں۔ پروٹین کو روزانہ آپ کو شامل کرنا چاہیے غذا میں، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال انسان کو بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے، لہذا گوشت کو کم مقدار میں روزانہ آپ کھائیں، مختلف شکل میں لیں، انڈے کی شکل میں یا مختلف شکل میں، لیکن بہت زیادہ اس کا ایکسیسو یوز نہ کریں، ہر وقت گوشت نہ کھائیں۔ تحقیق کے مطابق خوراک میں گوشت کے استعمال کو معمول بنانے سے الزائمر کی بیماری ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اگر ہم روز آئرن کا اضافی استعمال کریں گے تو اس سے دماغ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ گوشت کی کم کوانٹٹی روزانہ کھائیں، خصوصاً اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو زیادہ تر چکن کا یوز کریں، کیونکہ چکن جو ہے وہ جلدی ہضم ہونے والی گوشت ہے اور اس میں پروٹین کی کوانٹٹی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ بڑا گوشت تو آپ مہینے میں ایک دفعہ کھائیں، اور زیادہ تر چکن یا چھوٹا گوشت کھائیں۔ اور چکن ایک تو ایکسپینسو بھی نہیں ہے، بڑا گوشت ایکسپینسو بھی ہے، یعنی کہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اور اس کو کھانے سے بہت زیادہ کھانے سے آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے، تو آپ چکن کا استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین، آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ گوشت کی زیادہ مقدار دالوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ پروٹین کی روزانہ کی اپنی کمی پورا کرنی چاہتے ہیں تو آپ دالوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اچھی پروٹین مل جائے گی، اور آپ بری پروٹین جو گوشت میں مزید جو آئرن وغیرہ کی ایکسیسو کوانٹٹی ہوتی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ جانوروں کے گوشت میں آئرن اور دیگر کمپوننٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب دالوں کا استعمال کریں گے تو دالوں میں پیور پروٹین کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل بھی ہوتی ہیں دالیں۔ تو ہوپ فلی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب